چلے جی سٹارٹ کر 11 شارپ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. ہم پڑھ رہے ہیں غض بصر کے احکامات کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے. پہلے حکم آیا تھا مردوں کو اور پھر خواتین کو، اور ہم نے دیکھا کہ خواتین کو کچھ ایڈڈ احکامات بھی دیے گئے تھے کہ انہوں نے نگاہیں تو نیچی رکھنی ہی ہے، مگر ساتھ کے ساتھ اپنے پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنے آپ کو کورڈ ہو کے باہر نکلنا ہے. جب وہ گھر کے اندر ہیں تو وہ ایک اور آؤٹ لک میں ہوں گی، مگر جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے نکلیں گی. اور کچھ ریلیشن شپس ایسے ہیں جن کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، مگر سب سے زیادہ وہ کمفرٹیبل ہوں گی ان فرنٹ آف ہر ہسبینڈ. جو کمفرٹ ان کی اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ باپ اور بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی نہیں ہوگی. یہ ہم کل الحمدللہ اس پہ بات کر رہے تھے. خوبصورت سی دعا کے ساتھ سٹارٹ کریں گے آج کا سیشن. اور چونکہ ہم نظر کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو یاد کر لیں گے. اللہم طاہر قلبی من النفاق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے دل کو نفاق سے بچا لیجئے، پاک کر لیجئے، صاف کر دیجئے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا یعنی دکھاوے سے بچا لیجئے، کیونکہ ریا کاری جو ہے وہ شرک خفی ہے. وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لیجئے. وَعَيْنِي مِنَ الْخَيَانَةِ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لیجئے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ کون اپنی آنکھوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور کون نہیں. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور چھپی ہوئی باتوں کو دلوں میں آپ جاننے والے ہیں. تو اس دعا کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ ان بری عادات سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں. دیکھیں ہمیں سے ہر ایک نا ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف مر ہے. جیسے پردے کے احکامات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا تو عموماً ینگسٹرز جو ہے نا وہ بڑا اوفینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک اسپیسیفک لائف سٹائل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے. تو کرنے کا کام ہے کوشش. ہم جس ایج گروپ میں بھی ہیں، اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی، پہلے ہم ٹائٹ ڈریسز پہنتے تھے، الحمدللہ ہم لوز پر آ گئے. یہ ٹرانسفارمیشن کی پہلی سٹیج تھی. پھر لوز سے ہم آگے اپنا سر کور کرنے ہم نے رکھ دیا، الحمدللہ ہم ایک سٹیپ آگے چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے عبائے کا بھی اہتمام کر لیا اور جلباب کا اہتمام کر لیا. یہ اس سے اگلے سٹیجز آ گئے. پھر ہمیں اتنا پڑھ پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اور اللہ کی محبت پا کر ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ نہیں، میں نے نا باہر میک اپ بھی نہیں کر کے جانا. تو یہ اگلی سٹیج ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہمیں سے ہر ایک مختلف سٹیجز پر ہے، اور ان سب سٹیجز پر ہونے کا آپ اپنے لیے اس کو ایک کوشش کا ذریعہ رکھیں، اور کسی کو لک ڈاؤن نہ کریں. لائک جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی ساتھی باپردہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے اس نے پڑھا ہے، تو پھر اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو کمتر نہ سمجھے. ہمیں نہیں پتا وہ کس سٹیج سے گزر کے کہاں تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ جس سٹیج تک بھی وہ آئی ہے وہ سب اس کے لیے کوشش اور اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ ہے. یہ پردے کے احکامات جو ہے یہ ہم نے کسی کے جج نہیں کرنے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جج کریں گے. کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ لیول فرق ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور فوراً ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر بندہ مختلف بنایا نا، ہر بندی مختلف اللہ نے کریٹ کی ہے. کچھ ایسے ہیں جو سن لیتے ہیں، اب اس کو وہ ایسا ایسا ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیئر پریشر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے خاندان کی باتیں بڑی امپورٹنٹ. لوگ کہ تم کیا بن گئی ہو، تم تو ایسی نہیں تھی، سارا کچھ چھوڑ دیا. تو ہر ایک ایک ڈفرینٹ اسٹیج سے گزر رہا ہے. پردے کے احکامات ہم سب کے لیے ہیں، مگر جو جس سٹیج تک بھی پہنچ گیا پردہ کرتا ہوا اس کو اپریشیٹ کریں. الہدا میں مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی عبایا پہن کے سٹارٹ کرتا تھا نا پڑھنے کے بعد، تو اتنی خوش ہوتی تھی، ٹیچرز اتنی مبارکباد دیا کرتی تھی، اور کبھی کسی نے نہیں کسی کو کہا تھا کہ تم پردہ کیوں نہیں کرتی.
یا تم ابایا کیوں نہیں پہن رہی, یا تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے. کیونکہ ہر ایک کی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ڈفرینٹ ہے. ہم ایکسپیکٹ, کیونکہ ہمارے بچے کیوں, میں آپ کو یہ روٹ کاز بتا رہی ہوں, ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہماری ینگ لاٹ کیوں دین سے بھاگتی ہے. ہم سختی بہت لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ, ابھی کرو, ایسے نہیں. اس طرح بچے اوفینڈ ہو جائیں گے. جتنا وہ کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ نہیں کریں گے. پلس یہ ہوتا ہے, آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ قرآن مجید 23 ایئرس کے عرصے میں نازل ہوا, 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اب صحابہ کرام کے علاوہ اس لاٹ میں جتنے لوگ رہتے تھے, ایسی برائیاں تھیں جو کہ ان کے اندر ڈیپ روٹڈ تھیں. اگر اللہ پاک کے لیے تو بہت آسان تھا نا کہ آپ, اللہ پاک ایک کتاب دے دیتے, اس میں ساری انسٹرکشنز ہوتی, آج آئی ہے کل ساری اپلائی ہو جائے گی. مگر یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. انسانی نیچر ایسے نہیں ہوتی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پردہ کریں, ہم خود پردہ کریں, اور ہم ان احکامات کو بوجھ نہ سمجھیں اور ہنسی خوشی کریں, تو اس کے لیے سب سے زیادہ چیز جو ہمیں فائدہ دے گی, وہ نہ ابو کی ڈانٹ ہے, نہ امی کا گھورنا ہے, نہ بھائیوں کا ڈانٹنا ہے, وہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت. جب یہ دل کے اندر انٹر ہو جاتی ہے نا, تو پھر خود بخود انسان جو ہے وہ ہر کام کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ مومن کی تو مثال ہی اس سے دی جاتی ہے نا, ایسے اونٹ کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اس کی نکیل پکڑ کر اسے جہاں بٹھایا جائے وہ بیٹھ جاتا ہے. مومن کا تو یہ معاملہ ہے نا. مگر آج کل کے دور کے اندر اس کام کو فل فور نہیں اپلائی کیا جا سکے گا. اس کے لیے ٹائم لگے گا, اس کو گریجولی کریں گے. اس لیے یہ پردے کے احکامات جب آپ پڑھیں تو جا کے بہت سختی کے ساتھ بچوں کے اوپر ان کو اپلائی نہیں کریں, کیونکہ بچے پھر دین سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ عموماً بچوں کا یہ کامنٹ اور ینگسٹرز کا ہر چیز تو منع ہے, کیا کریں, یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, تو ہم کیسے کریں. نہیں, گریجولی ان کو اس کی طرف لے کر, جب وہ کوئی ایک چیز کرے, فار ایگزامپل انہوں نے اگر ڈرائی ڈریسنگ چھوڑی ہے, لوز کی طرف آئے ہیں, ان کے لیے تھینک فل ہوں, ان کو اپریشیٹ کریں اور خوشی منائیں اس بات کی کہ الحمدللہ. تو اس طرح انشاءاللہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ رکھیں گے تو ضرور بضرور ان کے اندر ہم پازیٹیو چینجز دیکھیں گے. اچھا, کچھ ایسے معاملات ہیں, کچھ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں جس میں اگر کسی کی طرف دیکھنا ہو تو دیکھا جا سکتا ہے. کیسی سچویشن میں, خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دھوئیں اٹھ رہے ہیں, تو تب آپ استحزان نہیں کریں گے. تب آپ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں میں تو بھئی آنکھ اٹھا کے نہیں یہاں پہ دیکھ سکتا. تو وہاں پر آپ جائیں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے. پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر فیمیل ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے فار دا میل, اور وائس ورسا. ایک آدمی ہے بیمار ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. کبھی ایسی سچویشن بن جایا کرتی ہیں, تو اس سچویشن میں بھی آپ فیمیل ڈاکٹرز یا میل ڈاکٹرز کو دکھائے جا سکتے ہیں, اور آپریشن کی ضرورت ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے. مگر پریفرنس یہ رکھیں گے کہ فیمیل کو فیمیل ہی اویلیبل ہو. پلس یہ ہے کہ شادی کی غرض سے ایک دفعہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے. مغیرہ بن شعبہ نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو, امید ہے کہ موافقت ہو جائے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لیا کرو, کیونکہ انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. کہ جب آپ اتنا بڑے ریلیشن شپ بنانے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں, رادر یہ ضروری ہے, یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. اب لوگ اس چیز کو اتنی سختی لیتے ہیں, لو جی یہ کون سا آپ نے نیا دین بنا لیا. یہ نیا دین نہیں ہے, یہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے ہی بینیفٹ ہے. پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کا خواہش رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار دیکھ لے, اور تاکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ نکاح کی طرف رغبت بھی ہوگی, اور اس خاتون کے اندر اگر اسے کوئی اٹریکشن فیل ہو رہی ہے تو پھر بعد میں ریلیشن شپ بھی اچھا رہے گا. اگر زبردستی کر دیں گے اور پھر بعد میں اگر ان کی ریلیشن شپ نہ بن پایا تو وہ زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوگی. مگر اس کی ایکسٹریم آج کے معاشرے میں پائی جاتی ہے. ایک دفعہ نہیں دیکھتے, پھر کیا کرتے ہیں, انگیجمنٹس ہو جاتی ہیں, نمبرز ایکسچینج ہو جاتے ہیں, لمبی لمبی باتیں, کالز, پھر اس کے بعد ملنا اکیلے میں. اس چیز کی دین میں کوئی اجازت نہیں ہے, نہ لیو ان ریلیشن شپ کی, نہ کالز وغیرہ کرنے کی. اس سے ایک تو آپ ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ شادی سے پہلے ہر بات ڈسکس کر لیتے ہیں نا, جب ہر بات آپ ڈسکس کر لیتے ہیں تو بعد میں چام بھی کم رہ جاتا ہے اور صرف جھگڑے ہوتے ہیں. پہلے تو آپ یہ کہتے تھے, اب آپ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ والی زندگی اور ہوتی ہے نا, فینٹیسی ہوتی ہے, اس میں چام ہوتا ہے, پرفیکشن ہوتی ہے, کیونکہ باتوں باتوں میں ہو رہی ہوتی ہے نا.
मजा तो तब आता है जब प्रैक्टिकली इंसान कुछ करके दिखाता है। तो प्रैक्टिस करना जो है ना वो कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है फिर। तो बाद में फिर क्या होता है, बदगुमानियां बनती हैं, झगड़े बनते हैं। अच्छा, निगाह का असर जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। निगाह क्या करती है कि जब आप किसी की तरफ देखते हैं ना तो आपके जिस्म से स्पेसिफिक रेज निकलती हैं, और उन रेस का असर जो है वो दूसरों पर जाता है। इसलिए निगाह को कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है। प्लस ये है कि निगाह जो है इट्स अ सोर्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम देख के चीज पढ़ते हैं ना, देख के लर्न करते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं तब भी हम देख रहे होते हैं। तो और फिर जो चीज निगाह से देखी जाती है वो दिल के अंदर से टारगेट कर जाती है। ठीक है। तो इसलिए निगाह को कंट्रोल करने का हमें कहा गया है। वॉट द आई एडमायर्स हार्ट डिजायर्स, कि जो आंखों से अच्छा लग रहा है फिर दिल के अंदर वो जाके अपना घर कर ही लेता है। तो निगाहों की हमने हिफाजत करनी है, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं। लिटरेचर ऐसा ना देखें पढ़ें, ऐसी पोइट्री नहीं जो कि हमें हमारी आंखों से जिना का काम करवा रही हो। अच्छा, अब एक नजर ऐसी है जो कि और तरीके से भी नुकसानदेह है। हम तो अभी इस एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं ना कि जिना वाली नजर बन जाती है और बाद में गलत तरफ निकल जाती है। एक होती है बद नजर, जिसको हम कहते हैं नजरे बद। जो नजरें बद होती हैं उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है इंसान पर। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारी बॉडी जो है वो केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके एक से दूसरे शख्स की तरफ जा सकता है। और आज के दौर में हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे लेजर होती है। लेजर की लाइट होती है ना वो, और वो लेजर नजर नहीं आती मगर वो फील होती है। तो इसी तरह ही जो नजरें बद है, और नजरें बद जो है वो बड़ी अ, जल्दी से लग जाती हैं। उसकी वजह क्या है, उसको समझे ऐसे हम कि अहादीस में आता है कि मेरी उम्मत की कसरत जो है वो तकदीर के बाद नजर बद से फौत होगी। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसको लेट लूज किया हुआ, उसको खुला छोड़ा हुआ। बल्कि जादू से भी ज्यादा जिस चीज से एहतियात करने की जरूरत है वो नजर बद है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद जो है आदमी को उसकी कब्र तक और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। इतना बुरा इसका इफेक्ट होता है। तो और नजर बद के अलावा इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी होते हैं। एक तो ये होता है ना कि फिजिकली किसी की नजर जब लग रही होती है तो हमें वैसे नजर नहीं आ रही होती, इसके कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं बॉडी पर। और वो क्या इफेक्ट्स होते हैं, बहुत से मेंटल इश्यूज जो हैं वो नजर बद से रिलेटेड होते हैं। फिर इंसान जिसको नजर बद लगी होती है उसके वो लेजी बहुत हो जाता है, सुस्त बहुत हो जाता है। प्लस ये है कि उसके खाने पीने की चाहत कम हो जाती है, और वो विदाउट रीजन रोने धोने लग जाता है। फिर उसको हेडेक्स और मिग्रेन्स रहने लग जाती हैं। फिर उसको अपनी जिंदगी में मोटिवेशन नहीं होता कि वो कुछ भी करे, कुछ भी करने का उसका दिल नहीं करता। फिर जिस्म में हर वक्त दर्द रहती है उसके, जो जिस शख्स को नजर बद लगी होती है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर ये कि इसको कंफ्यूज ना किया जाए जादू के साथ। जादू इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जादू जो है वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। नजर बद तो अगर किसी की ने लगा लग गई तो बस लग गई। अच्छा, नजर बद सिर्फ बुरी नहीं होती, अच्छी भी, यानी कि अच्छी इन अ वे कि अपनों की भी प्यार की भी लग जाती। जैसे बच्चे प्यारे लग रहे थे, माँ ने आंख भर के देख लिया, फौरन चोट लग गई, फौरन गिर गए। तो ये नजर बद होती है। अब इसको साइंस आपको कहीं प्रूफ करती हुई नजर नहीं आएगी। अब साइंस में थोड़ा सा ये ऑरा की बात हो रही है। ऑरा, ऑरा क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। हम कहते हैं ना, हम किसी के साथ मिलते हैं हमें बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। वो उसका ऑरा होता है, कि जिस तरह का वो सोच रहा होता है और जैसा वो आपके बारे में, आप देखते हैं ना कुछ लोगों के साथ बड़ी जल्दी कंपेटेबिलिटी हो जाती है, मेंटल कंपेटेबिलिटी भी हो जाती है, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं। कुछ के साथ बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी सोच जो वो अंदर सोच रहे होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी के थ्रू निकल कर आपके ऊपर अपना असर रख रहा होता। तो और इसके अलावा फिर क्या होता है कि ऐसे शख्स का चेहरा आपको येलोइश नजर आएगा जिसको नजर लगी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा, उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स और दाने थे, और आपने कहा कि इसको दम करो, इसको नजरें बद लगी हुई है। फिर हार्ट बीट तेज हो जाएगी, या जिस्म ठंडा रहने लग जाएगा या गर्म।
اور بلا وجہ کی انزائٹی اور سٹریس لینے لگ جاتا ہے، اور اکیلا رہنا پسند کرتا ہے ایسا انسان، اور جب اس کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو ان میں کوئی کچھ بھی نہیں آتا. یہ نظر بد کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے پھر ہم نے؟ نظر بد سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صبح اور شام کے اذکار. ان کو ہم نے اپنے پر انشاءاللہ مسٹ کر لینا ہے. فجر کے بعد، یعنی کہ لائٹ ہونے سے پہلے پہلے، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے. تو ایسے جب ہم ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کے پاک کلمات سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی تمام بری حرکتوں سے میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اور اس میں کیڑے جانور بھی آ جاتے ہیں، جیسے فضائیہ میں بہت سارے سانپ ہیں نا. تو شام کو جب ہم واک پہ نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں. بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اپنے اوپر دم کر لیں. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ یا کنستین بک سب کے پاس ہے، اس کے اندر مل جائیں گی. تو اسپیسیفکلی بچوں کو یا خود بھی اپنے آپ کو بھی جب تیار ہو کہیں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو اور تھوڑا سا فیلنگ ہو، تو انسٹنٹلی اگر صبح شام کے اذکار بھی پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ساتھ پڑھ لیں، اور معوذتین. ان کو تو پکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر کر اور پورے جسم پر اس کو مس کر لیا کرتے تھے. تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد ہی یہ معوذتین جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، مگر جب آپ کے پاس اوپر جادو ہوا اور معوذتین نازل ہوئی تو پھر آپ نے ان کو اپنی روٹین کا حصہ پکا پکا بنا لیا. ایکچولی ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کچھ چیز تو کر لیتے ہیں کچھ دن اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. پسندیدہ کیا ہے کہ چاہے تھوڑا عمل کریں مگر اس کو کنسسٹنٹ ہو کے کریں. اچھا، اب دعائیں کریں گے سب سے پہلے تو، اور مسنون دعائیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کل وہ جو ایک آئے بنی ہوئی ہوتی ہے بلو کلر کی، وہ اس کے اندر بھی آپ کو ملے گی، اسکرین کے اوپر بھی. وہ لٹکا لینا گھروں کے اندر، یا وہ پہن لینا، یا اونٹ کی جو ہے ہڈی رکھنا. ران کی ہڈی رکھی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں، کہ اس طرح ہم نظر بد سے اور ان چیزوں سے بچ جائیں گے. تو یہ چیزیں کچھ نہیں بچا سکتی آپ کو. یہ ہم سب بات یاد رکھیں، جو چیز ہمیں بچائے گی وہ اللہ کا کلام ہے اور دعائیں ہیں. پلس یہ کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا پانی لے کے نا اگر نہایا جائے تو اس سے بھی نظر بد جو ہے وہ اتر جاتی ہے. رقیہ سنا جائے، رقیہ شریعہ. پلس یہ کہ اپنی انٹرنل امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. جتنا اندر سے ہم مضبوط ہوں گے اتنا ایکسٹرنل چیزیں ہمیں کم سے کم افیکٹ کریں گی. لیکن نا پوری دعائیں پڑھ کے پورا کر کے جب ہم بیٹھے ہوں گے تو جتنی مرضی نیگیٹو ریز آپ کو لگیں وہ ریپیل کر جائیں گی، باؤنس بیک کر جائیں گی. پھر اسپیسیفک دعاز جو سنت سے ہمیں ملتی ہیں وہ پتہ چلیں، وہ پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں. اور اس کے علاوہ وہ اس طرح کے ایمولیٹس یا چارمز جو کہ وہ ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ چارم کو کیا کہتے ہیں جو گلے میں لگاتے ہیں؟ تعویذ. وہ جو ہے وہ شرک پر بیسڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی پہنا ہوا دیکھا آپ نے اس سے کہا کہ یہ شرک ہے، اس کو اتار دو. اس کی کسی قسم کی کوئی انٹری نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا ہے، لٹکانے کے لیے نہیں آیا. بالکل اسی طرح ہے جیسے سر درد ہوتی ہے تو پیناڈول کی گولی گلے میں تو نہیں لٹکاتے، اس کو کھاتے ہیں نا، پھر یہ اثر ہوتا ہے. یہ لٹکانے سے ہوا ہے کبھی اثر؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح قرآن مجید کے حروف ہوں یا قرآن کی آیات ہوں یا مسنون دعائیں ہوں، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اچھا، زینت کی ہم بات کر رہے تھے، یہ اب ہم نے ایول آئی کی بات کر لی تھوڑی سی، کہ یہ ضروری تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ کچھ آنکھیں، کچھ نظریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زنا سے بھی آگے جا کے نقصان پہنچانے والی ہیں. اور جو نظر بد ہے یہ جو تقدیر کو سر پاس کر جاتی ہے، یعنی کہ تقدیر سے یہ اوپر کو لے جاتی ہے. اس کے معاملے میں اپنے بچوں کی حفاظت رکھیں، اپنی ہر چیز کی جو ہمیں پیاری ہے اور جو ضروری ہے اس کی ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ ایسی نظر بد لگتی ہے کہ وہ سالوں کے حساب سے وارڈ آف نہیں ہوتی، وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے. اس کے لیے کثرت سے دعائیں
اور استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساری دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری جو تقدیر ہے وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تھا اور ان سے عہد الست لیا تھا تو ان سب کی تقدیر کو لکھ کر رکھ دیا گیا۔ اب اس میں کچھ ایڈیشن اور سبٹریکشن اسپیسیفک وجہوں سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کی عمر میں اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو مین موٹی باتیں ہیں وہ تقدیر کی لکھ دی گئی ہیں، ان کے اندر چینجز نہیں ہوں گے۔ پلس یہ ہے کہ صرف یہ ایک نظر بد ایسی چیز ہے جو کہ ہماری تقدیر کے اندر انٹر ہو کر اور اس کو افیکٹ کر سکتی، اس لیے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی اور اس کے معاملے میں کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کے بارے میں کیئرفل رہا جائے۔ اب ہم آ گئے ہیں اپنی آیت نمبر 31 پر تھے ہم، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے زینت کی، اور زینت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جو خاتون کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ زینت کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے غیر مردوں میں نکلنا ہے، جب ہم نے مارکیٹ میں جانا ہے، تو پبلک پلیس پہ جانا ہے، تو ہم نے اپنی اس زینت کو کور کر کے جانا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، عبائے میں کر لیں، ہم جلباب لے لیں، بڑی چادر لے لیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو ہم نے کور کر کے نکلنا ہے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہے نا کہ اس کو ڈیکوریٹ ہونا، میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا اس کو پسند ہوتا ہے، ضرور کرے، منع نہیں ہے، آپ کے دین میں کوئی چیز بھی منع نہیں ہے، مگر اس کی کچھ حدود ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دوپٹے کا بھی ذکر پڑا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے کپڑے چھان کر موٹے موٹے جو کپڑے تھے ان کے دوپٹے وہ استعمال کیا کرتی تھی، یعنی کہ دوپٹہ ایسا ہو جو سی تھرو نہ ہو، سکارف بھی ایسا ہو جو سی تھرو نہ ہو، ایک تو اس میں سے نظر کچھ نہ آئے، پلس یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تب بھی ہماری اوڑھنی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ سی تھرو ہو، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم عید کے بعد نماز کا کورس سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک چیز انشاءاللہ سیکھیں گے کہ نماز ہم نے کیسی پڑھنی ہے، کیونکہ ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں نا کہ خشوع نہیں رہتا، دھیان نہیں ہوتا نماز میں، کیا کریں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا نماز کی، وہ انفارچونیٹلی ساری ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو دوپٹہ جو ہے وہ ایک تو ضروری بھی بہت ہے، جو کہ اب ناپید ہو چکا، آؤٹ آف فیشن ہو چکا، مگر اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا ختم نہیں ہوتا، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی پردہ کرنے کی، اگر پراپر نہ ہو اور وہ کور کرنے والا نہ ہو، تو اس کو کور رکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اسپیسیفکلی جب آپ نے باہر جانا ہے گھر سے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو اتنی سختی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی عورت جو ہے وہ دوپٹہ لے کے رہے گی اور ٹائٹ اس کا سر بندھا ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کے محرم رشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ریلیکس پھر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ دوپٹہ لینے کی۔ آپ جب باہر نکلیں گے تب آپ شیطان کی نرقوں میں ہے نا، تب شیطان کی نظر ہے آپ پر، گھر کے اندر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ریلیکس پھریں، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے، تو آئی تھاٹ کہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈریس کریں، گھر میں آپ ریلیکس رہیں گے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ظاہری زینت جس کی ہم بات کریں، ایک ہوتی ہے مخفی زینت، فار ایگزامپل خوشبو وغیرہ، تو ایسی خوشبو لگا کر نہیں جانا جو کہ، اور بازاروں میں تو بالکل ایسی خوشبو لگا کر نہیں جانا جو کہ پھیلنے والی ہو، کیونکہ یہ مردوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، سورس آف اٹریکشن بنتی ہے۔ میمونہ بنت سعد کی روایت ہے، ترمذی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اراستہ پیراستہ ہو کر نامحرموں میں اترا اترا کر چلتی ہے، قیامت والے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور تک آتی ہے، تو اس پہ بھی بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، جس نے اس طرح کا فریگرنس لگائی ہوئی تھی کہ جب وہ گزر رہی تھی گلی میں سے تو سب کو اس کی فریگرنس آ رہی تھی۔ اس میں بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہ بیسیکلی ایسے ہو جائے گا جیسے ایک لیکنگ بکٹ ہوتی ہے، بظاہر تو ہم نے اچھا سا پردہ بھی کر لیا، عبایا بھی پہن لیا، اسکارف بھی لے لیا، میک اپ بھی نہیں کیا، مگر کیا ہوا جب ہم چل کے جا رہے تھے تو ساری خوشبو جو تھی وہ پھیل رہی تھی، تو وہ لیکنگ بکٹ بن گئی کہ نیکی تو کی مگر اس میں سے ہماری نیکیاں ساری لیک ہو کے چلی گئی، جس طرح ایک بکٹ پانی کی بھری ہوتی ہے، اس میں چھوٹا سا بھی سوراخ ہو جائے نا تو وہ آہستہ 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 پانی رستہ رستہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہم نے انشاءاللہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اگر دیکھیں کبھی بھی آپ اس آیت کے اندر جب آپ اینڈ پہ جائیں گے نا
تو بڑی خوبصورت بات، مجھے بہت اللہ پہ پیار آ رہا تھا یہ جب میں بات پڑھی تھی کہ وَتُوبُوا إِلَى اللہ، کہ اللہ کی طرف توبہ کرو جمیعاً، سب کے سب، ایھا المؤمنون، مومنوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں، جب ہمارا یوتھ کا ٹائم تھا، جب ہمیں سمجھ نہیں تھی، جب ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارے سے یقیناً کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی ان معاملات کے اندر۔ تو اٹس اوکے، اب ریئلائز ہو گیا، پتہ لگ گیا، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، مگر یہ کوشش کرنی ہے کہ آئندہ ان کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان کو انشاءاللہ ریپیٹ ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا، اب کون کون سے ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا، جن کے سامنے جو ہے وہ آپ نے اپنے اس کا خیال رکھنا ہے، سطر کا، اور یعنی کہ کن کے سامنے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں اور کن کے سامنے جو ہے آپ نے فل فلیج جو ہے وہ کور ہو کر جانا ہے۔ اچھا، اس میں دو ایکسٹریمز بھی ہمارے پائی جاتی ہیں کہ کچھ خواتین اتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ پھر اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتی۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی میل ٹیچر سے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان سے، منع نہیں ہے۔ اگر آپ کو کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ جاتا ہے، آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہے، یا اب گھر کو کوئی ضرورت ہے، تو آپ ذرائع ضرورت باہر جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے گھر میں ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، کچھ مہمان آ گئے ہیں، یا کوئی آ گیا ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں جی گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ آپ اس کی بات کا جواب دیں گے۔ آپ اس کو جو کوئری ہے اور جرمن بات کوئی اگر آپ سے پوچھ رہا ہے، تو آپ پردے کے پیچھے سے 1 to 1 بات نہیں کریں گے، پردے سے پیچھے سے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو جو ایکسٹریم ہوتے ہیں نا سٹیپس، وہ دراصل بچوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے خود بھی پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کون کون سے تھے ہمارے حلال رشتے جن کے سامنے ہم کمفرٹیبل تھے؟ اس میں باپ آ گئے تھے، پھر اس کے بعد بیٹے، پھر ان کے بچے، نواسے، پوتے، بھتیجے، بھانجے، اور یہ سارے ریلیشن شپ کی جو لسٹ ہے نا، ان کو آپ ایک دفعہ انشاءاللہ خود پڑھ لیں گے۔ تھوڑے سے کچھ ہے، ان کو ہم ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ او ما ملکت، یا جو مالک ہوئی، ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ یعنی ان کی لونڈیاں، ایسے لوگ جو کہ آپ کے پاس ایز اے لونڈی موجود ہیں۔ اب تو ویسے لونڈی اور غلام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا، مگر کچھ گھروں میں ابھی بھی جیسے فار ایسٹ کے کچھ کنٹریز ہیں، ان کے اندر ابھی بھی اویلیبل ہیں، تھوڑے سے رہ گئے، بہت کم ہو گئے، مگر الحمدللہ اسلام نے اتنا خوبصورت نظام انٹروڈیوس کرایا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ غلامی کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ انسانیت کی تحقیر ہے۔ اور غلاموں کو اسی طرح ہی خریدا بیچا جاتا تھا جیسے آج کل ہم کوئی جانور خریدتے ہیں یا بھیڑ بکریوں کو خریدا جاتا ہے۔ یا مطیع فرما، اور جو حاجت نہ رکھتے ہوں شادی کی، یعنی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جن کی کوئی سیکشل ڈیزائر نہیں ہوتی، ان کی ایک یا تو ایج زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، یا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا مینٹلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، تو ان کے سامنے بھی آپ کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں گھر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو کتنا کمفرٹیبل، ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ جی جس طرح آپ باہر جاتی ہیں آپ گھر میں بھی ویسے رہیں، تو کتنی مشکل بن جاتی ہے عورتوں کی، کہ ہر دم انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹ اپ کر کے اور پردے میں رہنا۔ اور یاد کر لیں جب ہماری مئی جون کی جولائی کی گرمی آتی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں بھی گھر میں 24/7 آپ نے واپردہ ہو کے رہنا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتی نا پھر ہمارے لیے۔ اور پھر ایسے بچے جو کہ ابھی چھوٹے ہیں، لائک وہ پیوبرٹی کے ایج کو نہیں آئے، ابھی ان کو نہیں پتا کہ خواتین کی کیا کیا چھپی ہوئی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں، سیکس کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتے، تو ان کے سامنے بھی آپ کمفرٹیبل ہو کے رہ سکتے ہیں، مگر گھر میں بھی ہم بکینی میں نہیں پھر سکتے، یہ چیز بھی سمجھنی ضروری، ٹھیک ہے۔ گھر میں بھی ہمارا جو ہے وہ ستر جو ہے وہ عورت کا ہر جگہ ڈھانپا ہی جائے گا، نو میٹر واٹ، ستر اس کا ہر جگہ ہی ڈھانپا جائے گا۔ ہاں، جو اس کے باہر کے کپڑے ہیں، دوپٹے ہیں، چادریں ہیں، یا اس کے عبائے ہیں، وہ اتار سکتی ہے گھر کے اندر بھی، اس کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتی ہے۔ اور اوپر ان کی عورتوں کے، وہ عورتیں جو کہ شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آج کل ہمارے پاس میڈ سرونٹس ہوتی ہیں، کئی کئی سالوں سے کچھ گھروں کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے بھی آپ کمفرٹیبل ہو کر رہ سکتے ہیں، مگر کوشش یہ کریں کہ جیولری گولڈ وغیرہ کی بہت زیادہ ان کو ایک کے سامنے بھی ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر پھر اور دوسرے فتنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کو
پروٹیکٹڈ رکھیں اور زیادہ اس کلاس کے سامنے چیزوں کو شو نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے ان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان ہے، شیطان کا غلبہ آ سکتا ہے اور وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز بہت برے نکلیں گے۔ اور وہ نہ مارتی پھرتی ہوئی چلیں تاکہ جان لیں جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، ایسی ہیل پہن کے مارکیٹس میں نہ جائیں کہ جب آپ ٹک ٹک کر کے ہم چلیں تو سب کی نظر اس پر پڑے۔ ایسے جو ہے جولری اسپیسیفکلی جس میں ایسی پازیب ہوتی ہے جس کے اندر گھنگرو کی آواز ہوتی، پبلک پلیس پر ایسی جولری مت پہن کے جائیں۔ چوڑیوں کی تو ہلکی پھلکی سی آواز ہوتی ہے، وہ اتنی فیل بھی نہیں ہوتی، اسپیسیفکلی اگر ہم نے ابایا پہنا ہوا ہوگا تو وہ اندر کور اپ ہو جائے گی، مگر کوشش کریں کہ اس طرح کی ہم نے نہ جوتا پہننا ہے جس میں آواز زیادہ ہو، اور نہ ایسا پرفیوم لگانا ہے جس کی فریگرنس دور تک جاتی ہو، کیونکہ یہ چھپی ہوئی زینت ہے۔ اور بہت زیادہ جو گوڈی یعنی کہ بہت زیادہ امبرائڈرڈ اور کلرفل اور بہت زیادہ سیکوینس اور کڑھائیوں والے جو ہے ابائے پہننے کا بھی کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ جو زینت ہم نے چھپانی تھی وہ ہم اوپر لے آئے نا، تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف توبہ کریں سب کے سب، کیونکہ ہم سے کبھی نہ کبھی اپنی زندگیوں میں اس معاملے میں کوتاہیاں ضرور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو کیا کریں کہ پھر ان کوتاہیوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ایریڈیکیٹ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر کر اور اللہ کی طرف واپس رجوع کر کر۔ آیت نمبر 32، وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر کے دو الایامہ بے نکاحوں کو، منکم تم میں سے، والصالحین اور نیکوکاروں کو، من عبادکم اپنے غلاموں میں سے، و ایمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونو اگر ہوں گے وہ، فقراء تنگ دست، یغنیہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من فضلی اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ، وسیع واسع علیم وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کی سراؤنڈنگز میں، آپ کے گھر میں جتنے بے نکاح لوگ ہیں ان سب کا نکاح کر کے دیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے نکاح کر کے دو۔ اب اس کے اندر جو مرد ہے وہ گھر کا ولی ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح وہ کر کے دے گا۔ کوئی بچی بھی اپنے اون پر نکاح خود نہیں کر سکتی، ایسا نکاح جو ہے وہ باطل ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کسی بچی نے ایسی حرکت کر لی تو وہ اپنے نکاح کو ریوائز کروائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تھا کہ یہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، کیونکہ جتنی بھی لائف وہ گزار رہی ہے خدا نخواستہ وہ زنا کے اندر فال ہو رہی ہے۔ تو کبھی جذبات کی رو میں بہ کر اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو گئی تو پھر اس کو نکاح دوبارہ کروانا پڑتا ہے، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر بے نکاحوں کو کہا گیا۔ اب بے نکاحوں کے اندر بچیاں بھی آ گئی اور لڑکے بھی آ گئے، اور نکاح کے لیے کوئی اسپیسیفک ایج مینشن یہاں پر نہیں کی گئی، کہ جیسے ہی بچوں کے اندر آپ بلوغت کے اثرات دیکھیں تو اور آپ کو سمجھ جائے کہ وہ فائنینشل سچویشن یہاں پر نہیں مینشن کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بس وہ جیسے ہی بڑے ہوں اور وہ نیک اور صالح ہوں اور تو بس آپ ان کے نکاح کر دیجئے۔ فائنینسز تو اللہ پاک نے خود ہی دے دینے، اللہ پاک اسی آیت میں بتا رہے ہیں نا، اگر تم تنگ دست ہوگے تو وہ آپ کو غنی کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارے ریسورسز اکٹھے کریں گے، 40 سال کے لڑکے ہو جائیں گے، ابھی وہ سیٹ ہو رہا ہے، ابھی وہ سیٹ ہو رہا ہے، ابھی گاڑی نہیں، ابھی گھر نہیں، اس پر ہم اکثر بات کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا پھر، اور پھر جو سارا اس کا پرائم ٹائم تھا، جو ساری اس کی پرائم ایج تھی، جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا تھا، اپنے بچوں کی کمپنی کو دیکھنا تھا، اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنا تھا، اتنی شادی لیٹ کر دی، اور اس کے بعد جب ٹائم تھا وہ تو سب نکل گیا۔ تو جو بچے اگر ان کے اندر پرومسنگ ہے، دیکھیں اس میں لڑکی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے نا، کہ اگر کوئی بچہ پرومسنگ ہے، پڑھ لکھ گیا ہے اور اس کے ذمہ داری اٹھانے والا ہے، ابھی بہت فائنینشلی اسٹرانگ نہیں بھی ہے، تو اللہ کا نام لے کر اس کا نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے ساتھ اس کی بیوی آ جائے گی اور اس کے بچے آ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی سب کا جو ہے وہ رسک اس کو انشاءاللہ مل جائے گا، وہ ذریعہ بنے گا مگر رسک سب کا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ تو کبھی فائنینشیل کے بارے میں سوچ کے، فائنینسز کے بارے میں سوچ کے
निकाहों के बगैर बच्चों को मत छोड़ें। अब आजकल के दौर में जैसे मेड सर्वेंट्स हैं, किसी के पास ड्राइवर्स हैं, यंग हैं, अब हमें तो सिर्फ ये कंसर्न होता है बस जी आए, हमारा काम करे, गाड़ी साफ करे, ड्राइविंग करे, उठ जाए। हम बेहिस नहीं हो सकते, मुसलमान बेहिस नहीं हो सकता, वो दूसरों के लिए कंसर्न होता है। उसको चाहिए कि वो उनके बारे में भी सोचे, इनका मैच बनाए और उनको नेक और पाक दामनी वाली जो है वो जिंदगी गुजारने पर प्रमोट करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए नौजवानों की जमात, निकाह को लाजिम कर लो, क्योंकि ये इंसान की नजर को बचाने वाला है। इससे क्या होता है कि बहुत से जो हराम काम है उससे बच्चे और यंग यूथ जो है वो बच जाती है। तो क्या करना है, अपने बच्चों का, अपने यूथ का टाइम पर निकाह करवाना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, निकाह मिन सुन्नती वमन रगबती मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है, और जो सुन्नत से को लाइट लेगा या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तीन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अली को कि जल्दी करो, जिसमें एक काम ये था कि जब निकाह की एज आ जाए और उसको फौरन निकाह करके दिया जाए, एज सुन एज उसको कुफ मिल जाए। कुफ क्या होता है कि उस लड़की के मैच का लड़का, या और फिर उसके बाद अगर कोई बेवा हो गई है तो उसके निकाह में भी जल्दी करनी है। अब ये माशरे की या सराउंडिंग्स की या खानदान वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी खवातीन के निकाह करवाएं और इसको भी ट्रेंड दिया जाए। हम ये कहते हैं कि जी बस ठीक है, तुम्हारे बच्चे हैं उनके साथ जिंदगी गुजार, नहीं, ये नेचुरल नहीं है। मिडिल ईस्ट में तो खवातीन जिस भी एज ग्रुप में हो, अगर हस्बैंड फौत हो जाता है वो फौरन निकाह कर लेती हैं, और वो इस चीज को ज्यादा पसंद करती हैं कि हम किसी की दूसरी या तीसरी नंबर पर बीवी बन के रहे, एज कम्पेयर टू कि वो लेट लूज अकेली फिरे। तो निकाह को प्रमोट करना है और इसको आसान बनाना है, ठीक है। और लोगों बच्चों को निकाह पर मोटिवेट करना है। जब कभी आपको लगे कि बच्चे किसी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, फौरन उनसे बात करके के बजाय इसके कि वो फोनों पर अपने साल जिंदगी के जाया करें, कॉल्स पे जाया करें, निकाह क्यों नहीं करते थे उनका? निकाह करें ताकि वो अपने हलाल रिलेशन के अंदर अपनी जिंदगी गुजारें और गुनाहों से बचें। और फिर किसी भी वजह से अगर कोई निकाह नहीं कर सकता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या टिप दी है कि वो रोजे रखे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या फरमाया कि शादी करना नजर को पाक करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और आप मजीद आपने क्या फरमाया, तीन लोगों की मदद अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। एक वो जो पाक दामनी के लिए निकाह करना चाहे, दूसरा मुकातबत करने वाला गुलाम, तीसरा अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। मुकातबत का मतलब क्या होता है कि आप किसी के पास गुलाम थे, आप उसको पैसे देकर अपने आप को आजाद कर लिया, या किसी ने आपको आजाद कर दिया, अब आप एक आजाद शहरी हैं। तो ऐसे तीन लोगों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला खास तौर पर मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमें क्या बताया कि अगर किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आए जिसके दीन और इखलाक के बारे में तुम मुतमईन हो तो उसका रिश्ता कबूल कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन पर बड़ा फसाद होगा और खराबियां जन्म लेंगी और हराम के दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। तो आप देख लें, ये सब चीजें हमने जब से छोड़ी हैं तो अब कितनी मुश्किल हो गई। और अब ऑपोजिट हो गया, अगर किसी की यंग एज में शादी होती है तो लोग हैरान होते हैं, इतनी जल्दी शादी कर दी आपने इसकी, क्यों? कोई खैरियत थी क्या? वजह भी नहीं। जबकि ये तो एन नेचर है, ये तो जिस्म की रिक्वायरमेंट है, इसकी तो जरूरत है। तो आप देखें, हर मामले में हर मामले में हम जो है वो टीचिंग्स जो है हमारे दीन की उससे अपोजिट चलते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा माशरा किस तरफ को निकल गया, और जितनी भी बुराइयां फैली हैं वो सब उसके वजह से फैली हैं। फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी औकाफ उनका नाम था, आपने उनसे पूछा क्या तुम्हारी बीवी है? उन्होंने कहा नहीं। क्या बांदी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो फिर तुम शैतान के भाइयों में से, यानी कि आपने इस चीज को नापसंद किया है कि वुसत होते हुए, तौफीक होते हुए, एज होते हुए आप जो है वो निकाह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को ना बांध के रखें। हराम से बच जाता है इंसान, शर्मगाह की हिफाजत होती है, बुरे ख्यालात जिना की तरफ जाने से बच जाता है, और ये फितरी जज्बात की तस्कीन का तरीका है और हलाल वे है। फिर शौहर और बीवी जब मिलते हैं तो फिर एक नया घर बनता है, नई नस्ल बनती है, बच्चे ऐड होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं तुम अब उम्मत की कसरत पर जो है वो फख्र करूंगा। तो आपने कहा था ना कि ज्यादा
بچے جننے والی عورت سے نکاح کیا کرو. ٹھیک ہے. پھر معاشرے میں جب برائی جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کرے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ دین کو فائدہ ہوگا. پھر جیسے جتنی ساؤنڈ فیملیز نکلیں گی بنیں گی اتنا زیادہ دین کے کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اچھے لوگ آئیں گے پھر دین کی خدمت. اب دیکھیں جو گھر ہی بروکن ہے اس گھر میں سے کیسے کوئی عالم دین نکلے گا؟ نکلے گا نہیں. جو گھر ہی یونائٹڈ ہے, جس گھر میں میاں بیوی پیار محبت سے رہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے حساب سے ٹرین گروم کیا ہے, وہ کیسے جو ہے وہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, جو کہ صرف اپنا ہی لڑ رہے ہیں, ان کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے, کیونکہ یہ بابرکت ہے. اور مہر کیسا ہونا چاہیے؟ مہر ہمیشہ آسان ہونا چاہیے تاکہ دینے والے کے اوپر اس کو بوجھ نہ بنایا جائے. اور نکاح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں, اس کے لیے ان کو پریپیئر بھی کرنا ضروری ہے. شادی سے پہلے چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے, کچھ سیشنز ایسے ضرور ہونے چاہیے جن میں بچوں کو ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں انہیں بتایا جائے, اور ان کو پتا ہو کہ انہوں نے آنے والی زندگی جو ہے وہ اپنی کس طرح سے گزارنی ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی بالی ووڈ دیکھ دیکھ کے, موویز دیکھ دیکھ کے بچوں کا اور ینگسٹرز کا خیال ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بس ناچنا گانا, آؤٹنگ کرنا, کھانا پینا, اچھے اچھے کپڑے پہن لینا, صرف یہ ہے. ریسٹورینٹس میں بیٹھ جانا, گاڑی پہ پھرتے رہنا. میرڈ لائف اس سے کہیں آگے ہے, مشکل ہے, اور اس کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر جب ہم خود گرومڈ ہوں گے اور ٹرینڈ ہوں گے تو تبھی اپنے بچوں کی اچھی گرومنگ کریں گے نا. پلس یہ ہے کہ ایک اپنے بچوں کے ساتھ بے حد ضروری ہے ہم سب یہ کام کریں اور اس کو اپنے آج انشاءاللہ پرائورٹی پہ رکھیں کہ شادی سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ایک دفعہ کور ٹو کور پورے قرآن مجید سے بچوں کو گزروا, پورا کا پورا ترجمہ, اینڈ چاہے منیمل تفسیر پڑھیں مگر ضرور پڑھ لیں, کیونکہ آگے آنے والی زندگی میں ان کو اپنے ریلیشن شپس کو کیسے لے کے چلنا ہے, بیلنس کیسے چلنا ہے, کہاں پر صبر کرنا ہے, کہاں پر صبر نہیں کرنا, کہاں پر سختی کرنی ہے, کہاں پر نرمی سے چلنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کو انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو پڑھ کر اور کانشیس ٹریننگ لے کر اس ریلیشن شپ میں آتے ہیں وہ, اور جو نہیں لیتے ان کے اندر وہ دھکے سے پڑھ لینا, سیکھ لینا, ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے سیکھ لیا, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت ہو تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے, مگر اس طرح زندگی مزید خوشگوار رہے گی, زیادہ اچھا وقت گزرے گا اور پیار محبت سے وقت گزرے گا. اور کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا, لڑکوں کی عموماً گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہوتی. اچھا, لڑکے انتہائی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ایک دم ان کے اوپر شادی کا جب رسپانسبلٹی آتی ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیوی گھر پہ ہے بیٹھی ہے بیٹھی رہے, وہ دوستوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہنس رہے کھیل رہے, انہیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے. آپ قوام ہے, قوام کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا لڑکوں کو. واٹ ڈز قوام مین؟ ان کا خیال ہے قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھانا وقت پہ مل جائے, اس کے کپڑے استری مل جائیں, اور جب وہ بیوی کو بلائے بیوی حاضر ہو. نہیں, اس کے ساتھ اس کی زیادہ رسپانسبلٹیز ایسوسیٹڈ ہیں. تو اس حساب سے اپنے لڑکوں کو گروم کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ نکاح جو ہے صرف عیاشی کرنے کا نام نہیں ہے. نیا نکاح جو ہے ایک خاندان کے وجود میں آنے کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد کون کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو کہ ہم نے ایک دوسرے کی پوری کرنی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, نکاح کرنے سے رزق کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ نا میں بہت ایفرٹ کر رہا ہوں بٹ اسٹل میرا جو ہے نا رزق کی بڑی کمی ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم نکاح کر لو. تو کہتے ہیں ان صحابی نے جب نکاح کیا تو ان کے پاس اتنا رزق ہو گیا کہ وہ گھر کے باہر تک ماشاءاللہ اس کی لائن لگ گئی تھی. اتنا رزق اللہ پاک نے انہیں عطا فرما دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اور صرف اس بات پر کہ گاڑی نہیں ہے, جاب اچھی نہیں ہے, ابھی میری پروموشن ہونی ہے, تو اس بات پر اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ ڈیلے نہ کریں. اپنی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے ایمان کی حفاظت اور ہمارے نسب کی حفاظت. جب یہ ہماری پرائورٹی ہوگی تو انشاءاللہ ہم خود بخود اس معاملے میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے نکاحوں کے معاملے میں کیئرفل رہیں گے اور اس کو بلا وجہ کا ڈیلے نہیں کریں گے. اور آج کل کے دور میں دونوں, چاہے لڑکے والے ہیں چاہے لڑکی والے ہیں, انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو ہے نا منی مائنڈیڈ ہمارا معاشرہ بن چکا. رشتوں کے اندر اکثر خواتین سننے کو یہ آتا ہے کہ جی جب بچی کا رشتے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بچی لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی یہ کام نہیں کرتی, ہماری بیٹی تو بس جاب کرے گی.
کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم نے رشتہ ہی نہیں کرنا. اور آپ بلیو کیجئے کہ بہت ساری اچھی خوبصورت کیپیبل لڑکیاں بظاہر بھی ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں 35+ ہو گئی، مگر ان کے رشتے صرف ان وجہ سے نہیں ہو سکے کہ بہت زیادہ چوزی ہو گئے پیرنٹس. ابھی ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھا ہے نا کہ دین اور اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کرائٹیریا دے دیا کہ دین اور اخلاق اگر کسی کے آپ کو رشتہ آئے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس کو دیر نہ کریں، ورنہ فساد پھیلے گا. اور آپ یہ فساد کی ڈفرنٹ شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں جاب پہ. جتنی خواتین، اب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جاب نہیں کر سکتے، بالکل کریں، جاب کرنا منع نہیں ہے، مگر عموماً جب بچیاں، چونکہ ماشاء اللہ پڑھ بہت رہی ہیں، اب ہم اس کو ریلیٹ کریں آج کے دور سے، بچیاں پڑھ بہت رہی ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ڈگریز لے لیتی ہیں، پھر جب ان کو جابس بھی بہت اچھی مل جاتی ہیں، جب وہ بہت ہینڈسم اماؤنٹ لینے لگ جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جا کے اپنے سسرال والوں کی خدمتیں کریں یا ہم اپنے شوہر کی ریسٹرکشنز میں رہیں. یہ بہت کیسز ہوئے ہیں آج کل. اور پھر وہ کسی کو پسند ہی نہیں کر رہی ہوتی، اس طرح کرتے 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 جو ہے وہ سال کے سال گزرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اسی طرح ہی رہ جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس. فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اپنے گھر بھی لے لیے، اپنی گاڑیاں بھی لے لی، مگر ریلیشن شپ میں کوئی بھی نہیں، ہسبینڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ اپنی فیملی یونٹ کے اندر رہ ہی نہیں رہی. اب وہ کیا کریں گی؟ اب وہ فرسٹریشن کی ماری، بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جو فرسٹریشن کے مارے وہ حرام کام کر رہی، انہوں نے حرام ریلیشن سے رکھے ہوئے اور حرام طریقے سے اپنی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتی ہیں، یا خود کنفیس کرتی ہیں عورتیں. اب کیا ہوا؟ اب تو لیٹ ہو گیا. اب جو ایک 25-26 سال کا لڑکا ہے وہ 40-45 سال کی خاتون سے نکاح تو نہیں کرے گا نا. ہمارا تو معاشرہ ویسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا. تو اس معاملے میں پیرنٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں کیا بتایا ہے کہ 4 چیزوں کی بیس پر نکاح ہوتا ہے. مگر تم کیا کرنا؟ تم اس کے دین پہ فوکس رکھنا کہ جو دین میں اچھی ہے، دین پریکٹسز کو کر رہی ہے، اور اس کے اندر ابھی پوری طرح نہیں بھی وہ دین کو فالو کر رہی، بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا بھی نہ رکھ لیں کہ نہیں جی یہ تو نماز نہیں ابھی پوری پڑھی ہم نے نہیں کیا، نہیں کوئی بات نہیں. اگر اس کے اندر شوق ہے، وہ کرنا چاہ رہی ہے، وہ کرتی ہے اور اس کو پوٹینشل ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نکاح میں بالکل دیر مت کریں. آپ کو پتہ ہے ارلی ٹین ایج کے اندر بچوں کے اندر جو ہے وہ سیکشل ریلیٹڈ جذبات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ایج ہوگی؟ 16-17. اور آپ لگا لیں 17 سال کا بچہ سیکشلی ایکٹیو ہے، اور ہمارے ایوریج ایج کیا ہے بچوں کی شادی کرنے کی؟ 30. اب آپ خود حساب لگائیں، 35 30، 17 سے لے کر 30 سال تک اب اس بچے نے جو کیا ہے اپنے آپ کو سیکشلی سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کے کانسیکوینسز ہم سب خود سوچ لیں. 17 اور 30 کتنے سالوں کا گیپ آ گیا. اچھا، عرب میں ابھی بھی اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان سے جب لوگ جاتے ہیں نا وہاں جابس کرنے، کام کرنے، تو اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ اچھا تمہارا بچہ 30 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کا ایک بھی نکاح نہیں ہوا. وہ لوگ تو ملٹیپل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں اس ایج تک، اور ہم ملٹیپل نکاحوں کو برا سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں. دین سے دوری ہے نا، پرابلم ساری ہماری یہ ہے. تو پھر جتنے حرام کے رستے انفارچونیٹلی خود ہم نے کھو دیے. اچھا، کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں اگر کوئی نکاح نہ بھی کرے تو اس پہ پوچھ نہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ اگر وہ نکاح کر لے گا تو وہ سیکشلی ٹرانسمٹ ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. پلس جیسے امام بخاری کا کیس تھا کہ وہ انہوں نے دین کی خدمت کی، وہ 16 years of age جب وہ سفر پہ نکل گئے تھے، اور 16 سال تک آپ سفر کرتے رہے اور دین پڑھتے پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے رہے، اور اس میں اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھا. تو ایسے کیس میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں کی اس طرح سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. مگر بلا وجہ ڈیلے کرنا اور سب کچھ ہوتے ہوئے وداؤٹ اینی ریزن ڈیلے کرنا، یہ چیز ہمارے دین میں بالکل بھی ناپسندیدہ ہے. اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا عرب کلچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ عرب کلچر کے اندر جو ہے وہ غلام جو تھا وہ ایک بہت بڑا پورشن تھا. جیسے سوسائٹی کا ایک بڑا پورشن تھا، بہت سارے غلام ہوتے تھے، اور وہ بالکل جانوروں کی طرح جیسے خریدا بیچا جاتا ہے. اور جتنے کسی کے پاس غلام ہوتے تھے وہ یہ شو کرتا تھا کہ یہ اتنا ہی زیادہ امیر ہے. جیسے ہوتا ہے اب ہم کسی کے سنتے ہیں نا کہ اس کی فیکٹری، اچھا جی آپ کی فیکٹری میں کتنے ورکر ہیں؟ جی 1000. تم کہتے ہیں اچھا واہ ماشاء اللہ، بڑا بڑا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس کا. اسی طرح جیسے جس کے گھر جتنے کام والے ہوں، ایک اس کا وہ ایک اسٹیٹس سمبل انفارچونیٹلی بنا ہوا ہے ہمارے ادھر. تو اچھا، اسلام نے اس کو ناپسند کیا. اب چونکہ وہ اتنا زیادہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، وہ اوور نائٹ یہ سسٹم ختم نہیں ہو سکتا تھا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے رولز بنائے جس کے تھرو کیا ہوا کہ غلامی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. کیسے؟ جیسے بہت سی کبیرہ گناہوں کی کمپنسیشن میں کیا تھا کہ غلام کو آزاد کر دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ غلاموں کی آزادی کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے آزادی دلا دی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، کوئی غلام اگر اتنا کیپیبل ہوگا وہ اپنے پیسے دے کر جو ہے وہ آزاد خود کو کر دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا تھا. حضرت بلال حبشی بھی غلام تھے نا، اور ان کے فادر بھی غلام اور ان کے گرینڈ پیرنٹس بھی غلام. دیکھیں اور کتنا بڑا اللہ پاک نے ان کو اسٹیٹس دیا. سیدنا کہتے تھے ان کو صحابہ کرام. پھر زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان کے اندر پھر رکاب شامل ہو گئے کہ آہستہ آہستہ تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. پھر بہت سے لوگ جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ آزاد ہوئے تو پھر کیا ہوا، جب وہ آزاد ہوئے تو وہ پھر مین سٹریم معاشرے کے اندر انٹر ہونے لگا. پھر کیا ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا تھا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان سے سخت والی مشقت کرائی جاتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اور ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو کسی قسم کی اویئرنیس نہیں دی جاتی تھی، نہ ان کو لکھنے پڑھایا جاتا تھا. بس ان کو ایسے ایک جیسے ہم کسی مشین کو استعمال کرتے ہیں نا کہ بس وہ کام کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا تھا. اور اب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کئی ہزار غلاموں کو آزاد کیا تھا کیونکہ وہ الحمدللہ کیپیبل تھے اور ان کے پاس ریسورسز تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی اماؤنٹ پے کر کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. یہ شو کرتا ہے انسان کی ڈگنیٹی کو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 4,000 آزاد کیے تھے. اور اسی طرح خلفائے راشدین کے دور تک آتے آتے بتدریج غلامی کا سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ سب جو ہے وہ آزاد ہو گئے تھے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری الفاظ تھے تو اس میں آپ نے کیا 2 لوگوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ آپ کانشیس رہیں، ایک عورتیں اور دوسرا غلام، کیونکہ یہ 2 ہی ایسے لوگ تھے جو سب سے زیادہ معاشرے میں ال ٹریٹ ہوا کرتے تھے. اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ غلاموں سے کام تو لیتے تھے پلس یہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی تھے. کیا کرتے تھے، ان سے مختلف کام کرواتے تھے سخت والے، اور پھر کیا کرتے تھے جو وہ کماتے تھے وہ اپنے آقا کو پیسے پکڑا دیتے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا سوائے کھانے پینے کے اور کپڑوں کے. دیٹ از اٹ. باقی ساری ان کی جو ویجز تھیں وہ یہ لیا کرتے تھے. اب کیا تھا اس نے، عبداللہ بن ابی، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو تھا منافقین کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد رکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پروناؤنس کرنے سے پہلے وہ سلیکٹ ہو گیا ہوا تھا ایز دا سردار. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور تیزی سے لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اس اسلام قبول کرنے لگے تو اس کو شدید آپ سے جیلسی ہو گئی. اور اس نے آپ نے مختلف روایات میں بھی پڑھا ہے اور مختلف جنگوں پر بھی اس نے کیا تھا کہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے طرف مروب کر لیتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا. منافقین کا سردار تھا. اب اس نے کیا تھا، جو اس کے پاس فیمیل غلام عورتیں تھیں وہ ان سے پروسٹیٹیوشن کرواتا تھا. اس نے مختلف جو ہیں وہ براتھلس بنائے ہوئے تھے اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے سردار آتے تھے، وہاں پر لونڈیوں کی ہوتی تھیں، اویلیبل ہوتی تھیں، اور ان کے اوپر ایک اسپیسیفک جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا. پتا ہوتا تھا کہ یہ فلاں جو سردار ہے اس کی فلاں پسندیدہ لونڈی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا تھا، ایسی جگہوں پر جا کر وہ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے. کوئی ریلیشن شپ نہیں ایموشنل، کوئی مہر ادا نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنی ضرورت پوری کی، پیسے دیے اور وہ پیسے جا کے عبداللہ بن ابی کے پاس جمع کروا دیے جاتے تھے. اب کیا ہوتا تھا کہ جب ایسا کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ مزید آگے غلام بن جاتے تھے. تو اس طرح غلامی جو تھی وہ ملٹی پلائی سے ملٹی پلائی ہوتی جاتی تھی. اب ہوا کیا، جب دین اسلام پھیلا اور اس کی خوبصورت ٹیچنگز لوگوں کے دلوں میں اترنا شروع ہوئی تو جو پروسٹیٹیوٹس تھیں انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام جو ہے اس کا مزاج اس طرح ہے کہ وہ کمزور لوگوں کو کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے بھی پھر آواز اٹھانی شروع کی کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے رائٹس چاہیے، کیونکہ کوئی بھی خوشی سے پروسٹیٹیوشن کے اس میں نہیں آنا چاہتا نا. کون کرنا چاہتا ہے یہ گندا غلیظ کام؟ جس شخص کی فطرت
ٹھیک ہوگی نا, وہ کبھی اس کام کی طرف نہیں آنا چاہتا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے بھی پھر آواز اٹھانی شروع کی کہ ہم جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس ملے. تو پھر کیا ہوا, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے, صحابہ کرام نے تیزی سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور پیسے دے دے کر ان کو آزادی دلائی, اور اس طرح وہ اس غلط کبھی ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ مین سٹریم نیک اور صالح خواتین کی انٹری کے اندر انٹر ہو گئی. اور پھر یہ چونکہ ان کے ساتھ جبر سے یہ کام کروایا جاتا تھا, تو ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان اور ایسے کام جو جبرن کروائے جائیں وہ معاف کر دی جائیں گے. تو ساتھ جب ان عورتوں کو دیکھیں فزیکلی فری کیا گیا تو ان کو سائیکولوجیکلی اسٹرینتھ بھی دی گئی, کیونکہ وہ گلٹ کا شکار تھی نا کہ ہم تو اتنے غلط کام کر کے آئے, اتنا پیارا دین ہے, ہماری تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو ساتھ ہی انہیں بتا دیا گیا کہ نہیں, جو کام آپ سے جبرن کروایا گیا ہے آپ کو اس کے معاملے میں معاف کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں جو جبرن کام کروایا جائے, اور جو انسان خطا سے یا بھول چک سے کوئی کام کر لے, جو چیز غلطی سے کر لی جائے اس پہ بھی معاف ہے, اور جو انسان بھول جائے وہ بھی معاف ہے, اور جو کام زبردستی کروایا جائے وہ بھی معاف ہے. تو اس طرح کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایک ان کا تو پیسے کمانے کا ذریعہ تھا نا ایک, تو یہ سارا کانسٹیٹیوشن ان کا بھی ٹوٹ گیا. جہاں ہوتا کیا تھا, جو طاقتور قبیلوں کے اگر سردار آتے تھے نا, اور اگر وہ انہیں کوئی خاتون پسند آ جاتی تھی جو وہاں پہ براتھلز میں بیٹھی ہوتی تھی, جو پروسٹیٹیوشن کرتی تھی, تو وہ ان کو 100 اونٹ تک گفٹ دے جاتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ جو براتھلز تھے یہ تیزی سے پروموٹ ہوتے تھے, کیونکہ ان سے پیسہ بہت جنریٹ ہوتا تھا, اور نسل در نسل جو ہے وہ اس طرح جو آگے ان کے بچے پیدا ہوتے تھے, اگر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی یہ کل کو پھر یہ ماں کی جگہ آ جائے گی. ماں کا تو ایک اسپیسیفک ٹائم ہے نا, وہ ختم ہو جائے گی تو اگلی آ جائے گی. تو اتنی ڈیپ روٹڈ جو پرابلم تھی, آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے کتنی خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ ایراڈیکیٹ کر کے ختم کر دیا. اور پھر اس کے علاوہ ابو جہل کے پاس بہت سارے غلام تھے, اور وہ جو تھا وہ نہیں ان کو چھوڑتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بہت بڑی بڑی رقوم ادا کر کر ان کو جو ہے وہ آزاد کیا تھا. حضرت سمیہ بھی تھی نا ان کے پاس ایز اے غلام, مگر کیا ہوا تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے بارہا کہا تھا کہ اس کو آزاد کر دو, میں تمہیں اتنی اتنی اماؤنٹ دوں گا, مگر اس سے نہیں کیا. اور اینڈ پہ کیا کیا تھا کہ ان کو نیزہ مار کر شہید ہی کر دیا تھا, مار دیا تھا ان کو. تو یہ تھا عرب معاشرہ, اور جس کے اندھیروں کے اندر لوگ کہاں سے کہاں ڈوبے ہوئے تھے, اور اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوششوں میں چل رہا ہے. جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کروا دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی ایفرٹ کی, اور اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس آیت کو ہم دیکھ لیں گے, اس کا ترجمہ, اور نکاح کر کے دو بے نکاحوں کو تم میں سے نیک لوگوں کو صالح. اب یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ اب ان بروتھل والی عورتوں کے بارے میں سوچ لیجئے کہ وہ نیک بننا چاہتی تھیں, وہ خود سے اس پروسٹیٹیوشن کو چھوڑنا چاہتی تھی. تو اس لیے آپ نے کہا اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے اگر ہوں گے وہ تنگ دست, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.